السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیاں تو عطا فرمائی ہیں اور بیٹے عطا نہیں فرمائے۔ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہیں اور بیٹے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہیں۔ اولاد جیسی نعمت جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس نعمت کی قدر وہی سمجھ سکتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی ہے۔ المختصر یہ جان لیں کہ جن حضرات کے لیے یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں فرمائی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمائے، تو سب سے پہلے ان کے لیے چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ ادا کریں اور جماعت کی پابندی کریں، اس کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ نماز پنجگانہ کسی بھی وظیفے کے ساتھ لازم اور ضروری ہے۔ نماز چھوڑ کر اگر کوئی وظیفہ پڑھا جائے گا تو اس کا ان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں اور یقین کامل کے ساتھ پھر کوئی وظیفہ کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے ذریعے سے ضرور ہمارے لیے مستفیض فرمائے گا۔ تو وظیفہ محترم سامعین یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، آپ دعا کریں میرے لیے اللہ تبارک و تعالی بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے کھیت میں فصل اچھی نہیں ہوتی ہے، میرے کھیت میں باغ میں پھل نہیں آتے ہیں۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا میرے گھر میں مال و دولت کی تنگی ہے، میرے گھر میں رزق کی فراخی نہیں ہے، میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے۔ تب آپ نے اس سے بھی ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ ایک شخص اور آیا اور کہا کہ جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی ہے، سوکھا پڑی ہوئی ہے، کھیتیاں جھلس گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ آپ نے اس سے بھی ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے حضرت، آنے والے جو آتے ہیں سب کے سوال الگ ہیں اور آپ کا سب کے لیے ایک ہی جواب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جواب میری طرف سے نہیں بلکہ یہ جواب خدائے رحمان کی طرف سے ہے کہ اس نے ہی ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کھیتیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے بیٹے بھی عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے لوگوں کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے استغفار کی کثرت کریں۔ دوسرا ایک وظیفہ یہ ہے کہ جب کسی کی بیوی حاملہ ہو، کسی کی بیوی کو حمل ٹھہر جائے اور وہ چاہے کہ اس حمل سے اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بیٹا عطا فرما دے، تو وہ اپنا داہنا ہاتھ اپنی بیوی کے پیٹ پر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے، اے باری الہ، اس حمل سے اگر تو میرے لیے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو چاہیے کہ ہر ہفتے یہ عمل کر لیا کرے، اگر ہر ہفتے نہ کر سکے تو ہر مہینہ کر لیا کرے، اور اگر ہر مہینہ نہ کر سکے تو کم از کم ایک بار اس عمل کو ضرور کر لے کہ اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس وقت میں کہ جب اس کی بیوی حاملہ ہو چکی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، اے باری الہ، اس حمل سے اگر تو میرے لیے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ ہر مہینہ کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، زیادہ دیر کا کام نہیں ہے، صرف ہاتھ رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا ہے، اے باری الہ، اس عمل سے اگر تو میرے لیے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے بیٹا عطا فرمائے گا۔